افعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آج کی یہ ہفتہ واری نشست حالات کی مناسبت سے جس عنوان پر منعقد کی گئی ہے وہ ہم اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، جس کا تعلق آنے والے ایام اور مہینے سے بھی ہے۔ وہ ہے فضائل اور مسائل حج۔ حج کا معنی لغوی اعتبار سے قصد اور ارادے کے ہے، اور شرعاً قصد بیت اللہ الحرام المشاعر المعظمہ فی وقت ومکان مخصوص لأداء المناسک المحدودہ۔ بیت اللہ کی زیارت کا قصد کرنا، مشاعر مقدسہ کی طرف ارادہ کرنا مخصوص وقت میں، اس لیے کہ حج ہر دن نہیں ہوتا، ہر مہینے نہیں ہوتا۔ حج کے لیے اللہ نے قرآن میں جیسا کہ یہ آیت پڑھی گئی جو 197 سورہ بقرہ کی ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے سفر کے طور پر کچھ مہینے اللہ نے متعین کیے ہیں، جس میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے ہیں جس میں حج کے لیے، حج کے ارادے سے سفر کرنا یہ مشروع ہے۔ تو حج ہر مہینے نہیں ہوتا، اس کے مخصوص ایام ہیں جن ایام میں مناسک حج ادا کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی جگہ بھی مخصوص ہے جہاں پر مناسک حج ادا ہوتا ہے، مثلا الطواف بیت اللہ الحرام، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، السعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرنا، اسی طریقے سے الوقوف بمینا، مینا میں حاضری دینا اور وہاں پر قیام کرنا، اس کے بعد الوقوف بعرفہ، وکذالک المبیت بمزدلفہ، انسان عرفے میں وقوف کرے اور ایسے ہی مزدلفہ میں رات گزارے، اور اس کے بعد المبیت لمنا، مینا میں کچھ راتیں گزارنا۔ یہ مخصوص جگہ ہیں جہاں پر مخصوص عبادتیں انجام دے کر کے ایک انسان فریضہ حج مکمل کرتا ہے یا ادا کرتا ہے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے حج کی تعریف ہوئی بیت اللہ کا یا ایسے ہی مشاعر مقدسہ کا مخصوص وقت میں مخصوص عبادت کے لیے قصد کرنا، اور یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ وقت کون سا ہے یا اسی طریقے سے عبادات کون کون سی ہیں۔ ویسے حج جن مہینے میں ادا ہوتا ہے وہ مشہور ہے، یعنی اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کے اعتبار سے جو آخری مہینہ ہے اس کے ابتدائی ایام میں، پہلے ہی عشرے میں 8 ذی الحج سے لے کر کے تقریباً 13 ذی الحج تک یہ حج کی ادائیگی کا مخصوص وقت ہے۔ اس کی فضیلت
جو بیان کی گئی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بے مثال ہے۔ اسی لیے جس کے پاس بھی استطاعت ہو، طاقت ہو، اسے اس فریضے کو جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ کلام مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ 97 نمبر کی آیت ہے جو کہ سورہ آل عمران کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں بیت اللہ کا حج فرض ہے یا ایسے ہی واجب ہے۔ جن کے پاس استطاعت ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کو فریضہ حج ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس فریضے کو ادا کرتا ہے تو اسے بدلے میں جو اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ صفا مروہ کے تعلق سے بھی یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ کی 158 نمبر کی، کیونکہ یہ عمرے میں اور حج کی ادائیگی میں جس وقت صفا مروہ کے بیچ سعی کی جاتی ہے آیت پڑھی جاتی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ صفا مروہ کے بیچ سعی کرنا یہ اللہ کے شعائر میں سے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے شعائر کی حرمت کا، عزت کا، تکریم اور تعظیم کا پاس کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے۔ 32 سورہ حج مستقل کلام مجید میں ایک سورت ہے جس میں اللہ نے کہا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ فضیلت حج یا فضل حج کی بڑی دلیل ہے کہ جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اور یہ صفا مروہ کے بیچ سعی کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یا ایسے ہی منی میں حاضری دینا، عرفہ میں وقوف کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، اس کے بعد رمی الجمرات، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ ان جگہوں پر موجود رہ کر کے مخصوص وقت میں اللہ کی عبادت کرنا، یہی ہے شعائر اللہ کی تعظیم کرنا، اور جو یہ کرے گا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے دلوں کے تقوی کی، یعنی ایسا انسان اللہ کے یہاں متقی شمار ہوگا۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ جب انسان فریضہ حج ادا کرتا ہے تو اس کا شمار اللہ متقیوں میں کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ ترغیب دلائی کہ جو بھی حج کرے اس کو حج سے سبق یا درس کیا حاصل کرنا چاہیے، حج سے اس کو فائدہ کیا لینا چاہیے۔ ویسے حج دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے مند ہے۔ سورۃ الحج جیسا کہ ابھی اس کا تذکرہ ہوا، اس میں 26-27 جو آیت ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اس کے بعد 28 نمبر کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ حضرت ابراہیم سے خطاب ہے کہ آپ اعلان کیجئے لوگوں کے بیچ کہ وہ دنیا کے کونے سے، خطے سے، یعنی آفاق عالم سے اللہ کی یہ عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ تشریف لائے، اور جو بھی انسان حج کی ادائیگی کے لیے پہنچتا ہے تو لیشہدوا منافع لہم، اس کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو دینی اعتبار سے سب سے بڑا فائدہ جس کی طرف قرآن کریم نے بطور سبق اشارہ کیا اور خطاب بھی کیا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیونکہ جب انسان سفر حج پہ روانہ ہوتا ہے تو اپنی ضرورت کا سامان بھی لے کر کے جاتا ہے،
دنیاوی اعتبار سے جو بھی حاجتیں ہیں، جس کی جیسی استطاعت ہیں، سفر میں سفر کی ضروریات کا سامان وہ اپنے ساتھ لیتا ہے۔ رب العالمین نے توجہ اس طرف دلائی کہ یہاں پر جو بھی آئے حج کرنے کے لیے وہ دنیاوی سامان اپنے ساتھ لے کے آئے جتنی اس کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف بھی اس کی توجہ مربوط یا مرکوز ہونی چاہیے کہ اس کا اصل زاد راہ اللہ کا تقوی ہے، تو اس کو وہ نہ بھولے۔ بہت سے حجاج حج کرنے آتے ہیں، جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دنیاوی اغراض، دنیاوی سامان بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو بھی نعمتیں دنیاوی اعتبار سے ہے، شاپنگ کے نام پر وہ یہاں سے خوب کیری کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو استطاعت دی ہے، اور سورہ بقرہ میں اس بات کا تذکرہ بھی ہے، جیسا کہ کچھ آیات ہیں جو 197 198 نمبر کی ہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یعنی فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد اللہ نے استغفار کی بھی تلقین کی، اور یہ بھی کہا کہ انسان کچھ تجارتی امور کرنا چاہتا ہے اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے، کیونکہ فریضہ حج سے انسان کو دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس عبادت کے کرنے کے بعد انسان صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرے اور یہاں سے حجاج یا معتمرین صرف دنیاوی اغراض یا دنیاوی منافع لے کر کے جائے، یہ مقصد نہیں ہے اس عبادت کا۔ اس عبادت کا اساسی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو متقی بنائے۔ حج سے پہلے کی جو زندگی تھی برائی والی یا ایسے ہی عبادت میں کمی اور نقص والی، اسلام سے بیزاری اور دوری والی، حج کے بعد اس زندگی میں تبدیلی آنا، یا ایسے ہی حج کے بعد اخلاقی اعتبار سے بہتر بننا، دینی اعتبار سے افضل بننا، یہ ہے حج کا مقصد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ بہت سے حجاج ہیں وہ کئی ایک حج کر چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دینی اعتبار سے تبدیلی نہیں ہے۔ اگر دینی اعتبار سے اس فریضے کے ادائیگی کے بعد بھی تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ فریضہ اللہ کے یہاں مقبول اور منظور نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں دنیاوی زاد راہ اس کا بھی تذکرہ کیا، خاص کر کے حج کا مقصد بتلایا کہ اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، تو اس طرف حجاج کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک بڑی فضیلت حج کی، جیسا کہ احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا گیا کہ اس عبادت سے انسان کو دنیاوی منفعت بھی ملتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے مستطیعین ہیں جو حج کی طاقت رکھتے ہیں لیکن حج اس لیے نہیں کرتے کہ شیطان ان کے ذہنوں میں فقر و فاقہ کی یا ایسے ہی دنیاوی حاجات اور ضروریات کا فکرہ ڈالتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس جو بھی بیلنس ہے وہ بچوں کی شادی کے لیے ہے، بچیوں کی شادی کے لیے ہے، یا ایسے ہی تجارت میں ترقی کے لیے ہے، اس میں لگائیے۔ حج جب اخیر میں ہر چیز سے آپ فارغ ہو جائے تب ادا کیجیے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ 268 یہ اس سے پہلے ہم نے سنا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا، محتاجگی کا، لاچاری اور بے بسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت حج حدیث میں بیان کی اور اس میں اس بات کا تذکرہ کیا، جو شیطان اہل اسلام کے ذہنوں میں حج سے دوری کے لیے بطور شک اور شبہ ڈالتا ہے، اس کا ازالہ ہے اس حدیث کے اندر۔
810 جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد۔ حج اور عمرہ ایک کے بعد کرو، یعنی ایک عبادت کو دوسری عبادت کے بعد انجام دو۔ اس سے شارحین حدیث نے کہا حج تمتع کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یا ایسے ہی حج قران کی طرف، کیونکہ ایک ہی سفر میں عمرے کو ادا کرنا اور اس کے بعد حج کو ادا کرنا، یہ مطلب ہے تابعوا بین الحج والعمرہ۔ اگر انسان نے حج کیا ہے تو عمرہ کرے، عمرہ کیا ہے تو حج کرے۔ اگر یہ عبادتیں پے در پہ ایک کے بعد ایک انسان کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں عبادتیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ، انسانوں کے گناہ تو مٹاتے ہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں عبادتیں الفقر، انسان سے فقیری کو، محتاجگی کو اور معاشی تنگی کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جس کا وسوسہ، شبہ شیطان کچھ اہل اسلام کے ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ آپ حج کی طاقت رکھتے ہیں لیکن حج مؤخر کیجئے، دوسری ضروریات کی تکمیل کیجئے، یہ جو شبہ شیطان ڈالتا ہے، اسی کا ازالہ ہے اس حدیث میں کہ حج یہ انسان کے صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا بلکہ فقیری کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حج بے نیازی اور مالداری کی عبادت ہے، اور اس سے انسان کو دنیاوی اعتبار سے اللہ مال اور فضل سے، اپنی برکت اور نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی دی، جس طریقے سے آگ کے اوپر جب لوہے کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ آگ لوہے سے گرد و غبار کو مٹا دیتی ہے، ویسے ہی یہ حج اور عمرہ انسان کے گناہ اور اس کی فقیری کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت، جیسا کہ یہ حدیث مشہور ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات ہوئے، صحیح مسلم کے اندر 83 نمبر کی ہے۔ پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، سب سے بہترین عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جواب دیا گیا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، کیونکہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ ثم ایون، پھر پوچھا گیا اس کے بعد سب سے بہترین یا افضل عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد، انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرا سوال کیا گیا ثم ایون، اب اس کے بعد یعنی ایمان باللہ کے بعد، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے بہترین نیک عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سا ہے؟ جواب دیا گیا حج مبرور۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ادائیگی حج، حج ادا کرنا، حج کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ایک قید لگائی گئی بطور صفت مبرور، ایسا حج جو مقبول ہو، جو اللہ کے یہاں منظور ہو۔ تو حج مبرور یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، اور اسلام کے اندر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ حدیث بتلاتی ہے۔ 121 صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص جس وقت اسلام قبول کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابسط لی یدک یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے کیونکہ میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یدہ رسول اللہ، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، فقبض یدہ، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں لما یا عم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب وہ یہ کہتے ہیں اشترط یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں
آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اسلام لا رہا ہوں، اسلام لانے کی میری بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ سردار ہیں، مالدار ہیں، قبیلے کے رئیس ہیں، بڑے ہیں، تاجر ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے کی اساسی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کتنے اہل اسلام ہیں جو کہ عبادات کرتے ہیں اور عبادات کے پیچھے مقصود صرف اور صرف دنیاوی منفعت اور دنیاوی چیزیں اس کا حصول ہوتا ہے۔ اب یہاں پر صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں اسلام لا رہا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام علمت ان الاسلام لا يهدم ما كان قبل، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام لاتے ہی آپ کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کے سب معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے اس دلیل سے یہ ثابت کرنا ہے حج کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے اور دو عبادتوں کا تذکرہ کیا جس سے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ ذخیرہ حدیث کھنگالیے اور اس کو پڑھیے، شاید ہی ایسی کوئی عبادت ملے جس عبادت کی وجہ سے انسان کے تمام تر کبائر بھی معاف کر دیے جائیں۔ اگر ایسی کوئی عبادت ہے تو وہ یہ ہے وَأَنَّ الْهِجْرَةَ لَتَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جب انسان ہجرت کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، تو یہ ہجرت بھی اس کے تمام تر گناہوں کا کفارہ بنا دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عبادت کا تذکرہ کیا وَأَنَّ الْحَجَّ لَيَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان نے حج کر لیا اس کے جتنے گناہ ہیں صغیرہ سمیت تمام تر کبیرہ اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ اب ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت میں جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کتاب الحج صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 1350 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا، اب یہ شرط ہے مبرور کی، حج کے درمیان فسق و فجور نہیں ہونا چاہیے، گناہ نہیں ہونا چاہیے، معصیت کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حج ایک مدرسہ ہے، بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے، اور ان ساری عبادات کا ماحصل خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے اور گناہ والی عادت کو ترک کرے۔ اب اگر حج کرتے ہی کرتے دوران حج ہی وہ گناہ کا ارتکاب کرے تو جس عبادت کا لب لباب ہی ہے گناہوں سے بچانا، اس عبادت کے دوران ہی اگر انسان ارتکاب کبیرہ کر لے تو کہاں سے اس کا حج مبرور ہونا ہے اور کہاں سے اس کا حج مقبول ہونا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کی یہ پہلی خوبی بیان کی، فلم یرفث ولم یفسق، خاص کر کے حج کے دوران مباشرت، جماع یعنی بیوی سے مباشرت کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دوران حج حالت احرام میں یہ سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ رفث کا زیادہ تر مفسرین نے ترجمہ یہی کیا ہے مباشرت، جماع نہیں ہونا چاہیے، یا دوسرا جو لفظ ہے ولم یفسق، فسق و فجور یعنی شریعت کی خلاف ورزی، گناہ کبیرہ، اس کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے ایسا حج کیا کہ وہ جماع بھی نہیں کرتا دوران حج، اس سے بچ گیا اور گناہوں سے بھی وہ محفوظ رہا، اب اس کا حج مبرور ہوگا۔ اور اس کو کیسا بنائے گا؟ ابھی رسول اللہ کی حدیث سنی کہ حج یہ وہ عبادت ہے جو انسان کے تمام تر گناہوں کو مٹاتا ہے، تمام تر گناہوں کو حج ختم کر دیتا ہے۔ یہاں پر رسول اللہ کہہ رہے ہیں رجع کیوم ولدته امه،
یہ انسان حج مبرور کرنے کے بعد ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ابھی اس کی والدہ نے اسے جنا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، گناہ کا کوئی اثر نہیں، صفحہ بیضا جسے کہتے ہیں نا، بالکل سفید کاغذ یا ورق جس کے اوپر کچھ بھی تحریر نہ کیا گیا ہو، اس کے نام اعمال سے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے حج کرنے والوں کی۔ ایسے ہی اس سے پہلے کہ ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 1349 نمبر کی، جس میں آپ کہتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ اگر انسان عمرہ کرتا ہے تو یہ ایک عمرہ جب تک دوسرا نہیں کرے گا اس کے بیچ گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ بنا دیا جائے گا۔ اور آگے آپ نے پھر حج کی فضیلت بیان کی اور ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ مطلق حج نہیں بلکہ مبرور اور مقبول حج، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، کیونکہ انسان جب حج مبرور کرتا ہے تو وہ تمام تر گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دوزخ یہ نتیجہ ہے کس کا؟ جن کے گناہ ہیں۔ اب انسان کے گناہ ہے ہی نہیں، معاف ہی کر دیے گئے ہیں، تو اس کا صلہ، اس کا نتیجہ یا اس کا ٹھکانہ کیا ہونا ہے؟ اس کا ٹھکانہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ یہ فضیلت حدیث کے اندر اس طریقے سے بھی بیان ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا، جیسا کہ 1520 صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں نر الجہاد افضل العمل یا رسول اللہ افلا نجاہد، ہم نے جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھا ہے کیونکہ اس کی بہت فضیلت، ذروۃ سنامہ فی الجہاد، اسلام کی سب سے بلند عبادت، جیسے پہاڑ کا آخری اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ویسے ہی کہا گیا کہ اسلام میں اعلیٰ درجے کی، سب سے اونچے درجے کی عبادت ذروۃ السنام یہ جہاد ہے، 2616 جو جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے لیے جہاد ہے جس کے اندر قتال نہیں، خواتین کے لیے جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ الحج۔ خواتین کا جہاد جس میں قتال نہیں وہ حج ہے۔ گویا کہ حج کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ جہاد کی فضیلت بھی اس عبادت کے انجام دینے سے حاجی کو مل جاتی ہے۔ اب اس کی مقبولیت، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو انجام دے جو نیک ہو تو وہ مقبول ہوتا ہے دو شرط پر۔ پہلا کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط اس عمل کے مقبول ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو جو بھی حج کرے اس کو چاہیے کہ وہ طریقے حج، مناسک حج سیکھے، جانے، سمجھے اور اس کے بعد یہ عبادت انجام دے۔ بہت سے لوگ جذباتی ہو کر کے، اور اللہ نے نوازا ہے اس لیے حج پہ آ جاتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں رہتا کہ حج کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی آتے ہیں جو سراسر بدعتی ہوتے ہیں یا ایسے ہی مشرک ہوتے ہیں، اور ہر ایک حج میں مفتی رہتا ہے، اپنی طرف سے وہ لوگوں کو حج کی رہنمائی کرتا ہے، آپ یہاں پر یہ کریں، آپ یہاں پر یہ کریں۔ تو جو شخص حج تو کر رہا ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ عبادت ان لوگوں کے لیے فرض کی گئی ہے جس کے پاس اس کی طاقت ہے، اور ایک ہی مرتبہ مستطیعین کے لیے یہ عبادت فرض کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس نے ایک ہی کیا، اور اگر صحیح کیا تو وہ ایک ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حج زندگی میں ایک ہی بار ہے نا، فرض۔ اگر انسان 2 بار کرتا ہے یا زائد کرتا ہے تو وہ سب نفل ہے، فرض تو ایک ہی بار ہے، اور وہ بھی جن کے پاس طاقت ہے۔ تو ایک بار کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحیح طریقے سے
انسان نے یہ عبادت کر لی تو ایک ہی بار کا کرنا اس کے لیے باعث نجات ہے، اور ابھی ہم نے فضیلتیں اس کی سنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے صحابہ کرام کو تلقین کی، تاکید کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا 1297، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے طریقہ حج سیکھو، مجھ سے طریقہ حج بطور تعلیم لو، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد مجھے موقع ملتا ہے دوبارہ حج کرنے کا یا نہیں ملتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی کہ وہ طریقہ حج سیکھے، اس لیے ہم اور آپ بھی اس کا طریقہ جانیں، تاکہ اتنا قیمتی سرمایہ اور زیادہ تر وقت یا ایسے ہی محنت اور مشقت بھری عبادت انجام اسی لیے دی جائے کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، اور مقبول ہونے کے بعد جو اس کا صلہ ہے وہ انسان کو حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ حج کیسے کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر انسان حج کی طاقت رکھتا ہے تو اسے جلد سے جلد یہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے وہ ساری دلیلیں بھی ہیں جس میں صیغہ امر ہے، مثلا یہ بہت مشہور ہے 1337 جو صحیح مسلم کتاب الحج میں ہے، یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اے انسانوں اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، اگر تم طاقت رکھتے ہو حج کرو۔ یہ جو حکم ہے حج کرو صیغہ امر سے، کیونکہ اس کے اندر ہی یہ بات پنہا ہے، الامر یدل علی الفور، اگر صیغہ امر سے شریعت کی کسی تعلیم کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ فوریت پہ دلالت کرتا ہے، اور قرآن نے اس طرح کے صیغے دوسرے الفاظ میں استعمال کیے ہیں عمومی طور پر، جیسا کہ 148 سورہ بقرہ کی آیت کا ایک جملہ، 48 سورہ مائدہ کا، اور اسی طریقے سے 133 سورہ آل عمران کا، 21 سورہ حدید کا، سب کا خلاصہ ہے فاستبقوا الخیرات، خیر کی طرف انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے، خیر کی طرف انسان کو سبقت کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث جو ابو داؤد کے اندر ہے خاص کر کے حج ہی کے تعلق سے ہے 1732، جس کے پاس بھی طاقت ہے، اگر نوجوان ہے فبہا ونعم، جوانی میں یہ عبادت کرے تاکہ اس عبادت کا ثمرہ، اس عبادت کا فائدہ اسے جوانی میں اور جوانی کے بعد تادم حیات ملتا رہے۔ جو لوگ بڑھاپے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کو اگر طاقت بڑھاپے میں ہوئی ہے مالی اعتبار سے تو وہ حج بڑھاپے میں کرے گا، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے، ہم اور آپ نے مشاہدہ کیا ہے، معائنہ کیا ہے، کچھ جسمانی اعتبار سے اتنے لاچار ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ چل بھی نہیں سکتے، یہاں تک کہ رمی الجمرات ان کی طرف سے دوسرے نیابتاً ادا کرتے ہیں، جبکہ وہ مینا کے خیمے میں موجود ہے، لیکن ہر دن جمرات کی رمی کے لیے وہ نہیں جا سکتے، خیمے دور ہوتے ہیں اور چلنے کی سکت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، اس لیے وہ دوسروں کو نائب بناتے ہیں اور ان کی طرف سے دوسرے رمی الجمرات کرتے ہیں۔ اب جب انسان اتنی بڑی عبادت کر رہا ہے، اتنا قیمتی سرمایہ لگا کے کر رہا ہے، اور ایسی حالت کنڈیشن میں کر رہا ہے کہ وہ خود اپنی عبادت کر نہیں پا رہا ہے، دوسرے کیسے کرتے ہیں، کس نیت سے کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، اگر عبادتیں دوسروں پر ہی منحصر کر دی جائیں تو اس عبادت کا کیا حال ہے۔ تو انسان ایسی عمر میں حج نہ کرے، طاقت اگر اللہ نے پہلے دی ہے تو اس عبادت کو جلد سے جلد ادا کرے، جوانی میں اگر طاقت ہے، کیونکہ اس عبادت کے فوائد میں بڑا فائدہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ عبادت انسان کو اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ دیندار بناتی ہے، شیطان سے بچنے کے بہت سے ذرائع ان عبادات کے ذریعے انسان کو ملتے ہیں۔ رمی الجمرات
یہ جو عبادت مشروع کی گئی ہے اس سے بھی فوائد شیاطین کی حفاظت کے لیے ہی ہیں، حالانکہ وہ شاعر کی تعظیم کے طور پر ہیں، حضرت ابراہیم یا ان کے اہل خانہ کی یاد کے طور پر اللہ نے اس کو بطور عبادت بنایا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ شیطان کو آپ کو مارنا ہے، اور وہاں پر لوگ نعوذ باللہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو بھی ہاتھ میں آیا وہ اٹھا کے مارتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہے بلکہ وہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ وہاں پر پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو مارے، اپنی زندگی میں جو شیطان کے حملے ہیں شیطان کو اپنی عبادت سے جواب دے، حج کی قبولیت سے شیطان کو ذلیل کرے، رسوا کرے، شرمندہ کرے، زیر کرے، یہ ہے وہ پیغام۔ تو جب جوانی میں یہ عبادت ہوگی تو اس کا اثر انسان کو تادم حیات ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی جس حدیث کا ریفرنس دیا گیا 1732 نمبر کا، من اراد الحج فلیتعجل، جس کو بھی اللہ حج کی توفیق دے، حج کی استطاعت دے، اس کو جلد سے جلد یہ فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اور کچھ حدیثوں میں آگے کے الفاظ بھی ہیں اور یہ معقول بھی ہیں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کب اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ آ جائے کہ وہ زندگی ہی سلامت نہ رہے اور زندگی کی بازی ہی ہار جائے، اس لیے کہ حج سال میں ایک مرتبہ ہے۔ اب ایک سال گزر گیا، دوسرا سال انسان کی زندگی کا ہے یا نہیں ہے ہم میں کا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے، اگر طاقت ہے تو انسان اس فریضے کو جلد سے جلد ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی ہے، جیسا کہ ارکان حج میں ہی ہے احرام، یعنی الاحلال بکلمات الاحرام، تلبیہ بلند آواز سے کہنا۔ اور ایک بڑی حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 1218 نمبر کی حدیث ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میقات پہ آئے، اور میقات پر آنے کے بعد آپ نے توحید کے کلمات والے تلبیے کہے، قد احل بالتوحید، یا دوسرے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا محلن یلبی، کہ وہ تلبیہ کہہ رہے تھے، اور تلبیہ سراسر کس پر مبنی ہے؟ توحید پر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سراسر اللہ کی توحید پر ہے، یعنی بادشاہت اسی کے لیے، قابل عبادت وہی ہے، اور انسان بار بار اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں تیری اطاعت کے لیے، تیری فرما برداری کے لیے، تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات اپنی زبان سے ادا کیے جو کہ توحید پر مبنی ہے۔ اب جب انسان احرام کا لباس پہنتا ہے، کیونکہ احرام کے کلمات جسے عام زبان میں نیت کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ نیت نہیں ہے، یہ کلمات احرام ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، نیت کا تعلق زبان سے شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حج اور عمرہ میں بھی میقات سے گزرتے ہوئے جو کلمات کہے جاتے ہیں احرام میں داخل ہونے کے، اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن، یہ حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے، یہ حج اور عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کے کلمات ہیں۔ اور میقات سے گزرتے ہوئے جب انسان یہ تلبیہ کہتا ہے اللہم لبیک عمرتن لبیک اللہم لبیک الی آخرہ، تو وہ اپنے آپ کو عمرے کی عبادت میں داخل کرتا ہے۔ یا اگر
یہ کلمہ کہتا ہے جیسا کہ حجاج 8 ذی الحج کو اب رات میں ہی زیادہ تر جو جہاں پر بھی ساکن رہتے ہیں مکے کی حدود میں وہاں سے مینا کی طرف جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد 8 ذی الحج کو گئے تھے، لیکن زحمہ یا بھیڑ ہونے کی وجہ سے بطور سہولت قافلوں کو رات میں ہی 8 ذی الحجہ کی جو رات ہے اسی میں ہی مینا کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو حج کا احرام جو جہاں پر ہے یعنی مکے کے حدود میں، حرم کے حدود میں، وہ وہیں سے ہی باندھتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے اللہم لبیک حجن، اور اس کے بعد پورا تلبیہ ہے جو تلبیہ ابھی ہم نے سنا۔ تو یہ حج اور عمرے کا پہلا رکن ہے، احرام کے کلمات زبان سے ادا کرنا، جیسے تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر یہ کہہ کر کے نماز میں داخل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہم لبیک عمرتن کہہ کر کے یا اللہم لبیک حجن کہہ کر کے ایک شخص عمرے کی عبادت میں، حج کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ لباس احرام زیب تن کرنے سے پہلے، کیونکہ لباس احرام مردوں کے لیے مخصوص ہے تو وہی پہننا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ 830 جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجرد عند احلالہ واغتسل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لباس احرام پہننے سے پہلے غسل کیے۔ تو یہ غسل مسنون ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ انسان لباس احرام زیب تن کرے تو اس سے پہلے نظافت کا اور صفائی کا اہتمام کر لے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے کہ غسل کیا جائے، اور پھر وہ لباس جو مردوں کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ خواتین کا جو عام لباس ہے وہی ہے، مخصوص مردوں کے لیے مخصوص لباس سے پہلے ایک سنت یہ بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 1189 صحیح مسلم کی حدیث ہے کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند احرامہ قبل ان یحرم، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر، جسم شریف پر خوشبو لگایا کرتی تھی اس سے پہلے کہ آپ احرام کے کلمات کہے اور اپنے آپ کو محرم بنائیں۔ اور وعند احلالہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کو احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوئے، حلت صغرا جسے کہتے ہیں، قبل ان یطوف بالبیت، ابھی آپ نے طواف افاضہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ تو خوشبو بدن پہ لگانا مردوں کے لیے احرام کا لباس زیب تن کرنے سے پہلے مشروع ہے۔ بہت سے لوگ احرام کی جو چادر ہوتی ہے نا اس کے اوپر خوشبو لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر انسان حسب ضرورت لگا رہا ہے، ابھی محرم نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے کلمات احرام اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کیے ہیں، تو وہ چادر پہ لگا لے۔ مسنون یہ ہے بدن پر خوشبو لگائی جائے، جیسا کہ حدیث کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان لباس احرام پہن کر کے میقات سے گزرے، یہ میقات جیسا کہ 1218 یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسرے جو الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر 1280 1281 نمبر کے یا 1180 11 نمبر کے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات متعین کی ہے کچھ ممالک کے، مثلا مدینے والوں کی جو میقات ہیں ذوالحلیفہ ہے، ایسے ہی شام والوں کی جو میقات ہیں وہ جحفہ ہیں، یمن والوں کی جو میقات ہے وہ یلملم ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے یا ان کی سمت سے لوگ آئیں گے، ان کے لیے حج اور عمرے کی ادائیگی کا جو سب سے پہلا رکن ہے احرام، یعنی اپنے آپ کو محرم بنانا اور کلمات احرام ادا کرنا، تو یہ میقات سے گزرتے ہوئے انسان ادا کرے گا۔
یہ واجب ہے کہ جب میقات سے گزرا جائے تو کلمات احرام زبان سے ادا کیا جائے۔ اگر انسان میقات سے گزر گیا اور کلمات احرام اس نے ادا نہیں کیے، یعنی عمرہ کر رہا ہے تو اللہم لبیک عمرتن اسے کہنا ہے، یا پھر حج کر رہا ہے کیونکہ حج بھی افراد ہوتا ہے تو اللہم لبیک حجن اسے کہنا ہے۔ یہ کلمات اگر ادا نہیں ہوئے میقات سے گزرتے ہوئے تو پھر اس نے ایک واجب کو ترک کیا ہے، اور واجب کا کفارہ ہے جو کہ دم کی شکل میں اسے دینا ہوگا، ایک ذبیحہ ذبح کرنا ہوگا، اور مکے کے جو فقراء ہیں ان کے اوپر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا ان کے بیچ ان کو بانٹا جاتا ہے۔ تو یہاں سے حج کی ابتدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ آئے اور آپ نے جو حج قران ہے اس کا تلبیہ کہا اور کلمات احرام آپ نے ادا کیے، یعنی اللہم لبیک حجن و عمرتن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا کیا ہے۔ اس سے آگے جو حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے انسان صرف حج کی نیت کرے، یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ، تو اس کو قران کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہدی کا ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے بہترین جو حج کی قسم ہے وہ ہے کہ انسان پہلے عمرہ کرے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر اس کے بعد اکثر نو وہ کلمات حج جو حج کے احرام کے ہیں اپنی زبان سے ادا کرے، جس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اس کی جو دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکمن کہا ہے، جیسا کہ 7315 یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف حج کا احرام ہی باندھا تھا جب ہم ذوالحلیفہ سے آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کے بعد ہم سے کہا کہ ہم احرام سے فارغ ہو جائیں، یعنی حج کی نیت یا حج کے ارادے کو ہم عمرے میں تبدیل کر لیں۔ یہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ موسم حج میں عمرہ کرنا یہ مشروع نہیں سمجھا جاتا۔ حج کا موسم ہے اس لیے لوگ عمرہ نہیں کرتے تھے، صرف حج کرتے تھے، یا پھر عمرہ اور حج کرتے تو ایک احرام کے ساتھ ہی کرتے، درمیان میں وہ فارغ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ عمرہ کر کے احرام سے نکل جانا اس کو لوگ اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، اس کو ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے، بلکہ زمانے جاہلیت میں اس کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے تو حج کا احرام باندھا جب ذوالحلیفہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ عمرہ کر کے آپ فارغ ہو جائیں، یعنی احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں، حلال ہو جائیں، تو رسول اللہ کی اطاعت ہمارے لیے سب سے بڑی نجات ہے۔ سمعنا واطعنا وقد احللنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، جبکہ ان کی طبیعت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ حج کے احرام سے نکلے اور حج کی نیت کو عمرے میں تبدیل کرے۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں جو طریقہ ہے اس سے آگے طواف کیسے کیا جائے، یا ایسے ہی اس کے بیچ کیا پڑھا جائے، اور اس کے بعد صفا اور مروہ ہے وہ کیسے کرنا ہے اور وہاں پر کیا پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے مناسک جو حج ہیں خاص کر کے منا میں انسان کو کیا کرنا ہے، عرفہ میں، مزدلفہ میں، یا اس کے بعد رمی الجمرات ہے، اس کے تعلق سے آئندہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طریقے اعمال سیکھنے اور کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین جنہوں نے حج کیا ہے ان کے حج کو مبرور اور مقبول بنائے، اور جو اب تک نہیں کر چکے ہیں رب العالمین ضرور ان کو بیت اللہ کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کے حج کو رب العالمین مقبول اور منظور کرتا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔